محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل سن احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے بھائی عبداللہ علوی صاحب کا، جن کی دعوت پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی عبداللہ بھائی کی عمر کے اندر، علم کے اندر، مال کے اندر، اولاد کے اندر اللہ تعالی برکت عطا فرمائے۔ بات کا آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہا ہے جنت تب ملے گی جب ان جیسا ایمان لے کر کے آؤ گے جنہیں صحابہ کہتے ہیں۔ لگتا ہے آپ سارے سو رہے، میرا مزاج ذرا بات کرنے کا اور ایک بار کہے سبحان اللہ، آپ پتہ لگے کہ جلسہ ابھی شروع ہوئے اور آپ سب جاگ رہے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جنت تب دوں گا جب ان جیسا ایمان لے کر کے آؤ گے جنہیں صحابہ کہتے ہیں۔ تو آئیے حضرات گرامی قدر، ایک بندہ پیدا ہو، وہ دنیا میں آئے، پانچوں نمازیں ادا کرے، حقوق اللہ ادا کرے، ماں باپ کا ادب اور احترام کرے، ساری زندگی اللہ کے طریقے پر، رسول اللہ کے طریقے پر زندگی گزارے، زمین پر چلے، نظریں جھکا کر کے چلے، چلتا زمین پر ہے، شلوار ٹکنوں سے اوپر ہے، فرما برداری کے سارے کام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، اللہ کو راضی رکھتا ہے، محلے والوں کے ساتھ، علاقے والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے۔ آپ ایسے بندے کو ولی تو کہہ سکتے ہیں مگر صحابی نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ
صحابی بنتا نہیں ہے بلکہ اللہ خود انتخاب کرتا ہے. صحابہ انتخاب کس کا ہے؟ اللہ کا. بولو صحابہ انتخاب کس کا؟ اللہ کا. صحابی بنتا نہیں ہے, اللہ خود بناتا ہے, اللہ خود پسند کرتا ہے, اللہ خود چیک کرتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی جن کا نام نامی اسم گرامی سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا, اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا, اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جھانچا, اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا. فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد, ایک دل پسند آیا, آمنہ کے لال کا دل پسند آیا, عبداللہ کے لفظ جگر کا دل پسند آیا, آمنہ کے نور نظر کا دل پسند آیا. اللہ نے اس دل کو چن لیا, اللہ نے نبی بنانے کے لیے چن لیا, اللہ نے رسول بنانے کے لیے چن لیا, اللہ نے پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا, اللہ نے نبیوں کا امام بنانے کے لیے چن لیا. اور اسی لیے میرے اور تیرے نبی کا ایک نام ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا. جس طرح اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں میں سے اللہ کے پیغمبر آخری کو چنا, اسی طرح اللہ نے میرے نبی کے لیے صحابہ کو چنا, اسی طرح اللہ نے میرے نبی کے لیے بدر کو چنا, اسی لیے اللہ نے احد کو چنا, اسی لیے اللہ نے خندق کو چنا. اللہ نے میدان سجا ڈالے, صحابہ اللہ بناتا چلا گیا. اور دیکھیے تو صحیح نا, حضرت ابو بکر کو بنو تمیم سے چنا, حضرت عمر کو بنو علی سے چنا, حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چنا, حضرت علی کو بنو قریظ سے چنا, حضرت سلمان کو فارس سے چنا, حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چنا, حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چنا. نہ مال دیکھا, نہ دولت دیکھی, نہ قوت دیکھی, نہ حسب دیکھا, نہ نسب دیکھا. اللہ ایک ایک کے دلوں کو چیک کرتا چلا گیا. جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے, اللہ اس کو میرے نبی کا غلام بناتا چلا گیا. صحابی بنتا نہیں ہے بلکہ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. کون چنتا ہے؟ اللہ چنتا ہے. اور آئیے حضرات گرامی قدر, میرے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر, دیکھو جنت کے اعلان ہو رہے, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعید فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. میرا یہ بھی یار جنتی, میرا یہ بھی یار جنتی, ابو بکر بھی جنتی, عمر بھی جنتی, عثمان بھی جنتی, علی بھی جنتی, یہ سارے جنتی. آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام الہی کے اندر اعلان فرما رکھا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کے دو معنی, ایک تو یہ ہے کہ اللہ صحابہ سے راضی ہے, دوسری بات صحابہ اپنے پروردگار سے راضی ہے. اور آئیے اس جملے کو میں کھولنے لگا ہوں. ایک بندے کو اللہ پیدا کرے, وہ دنیا میں آئے, پانچوں نمازوں کو ادا کرے, حقوق اللہ کو ادا کرے, حقوق العباد کو ادا کرے, ساری زندگی روزہ نماز ادا کرے, دنیا سے چلا جائے, اللہ دربار میں پیش کرے, اللہ اس بندے سے حساب لے. اے میرے بندے مجھے بتا تو صحیح نا, آ کر کے مجھے اپنی زندگی کا تو حساب لے. اللہ حساب میں پاس کر دے. اللہ کے جا بندے جنت میں چلا جا, جا بندے جنت میں چلا جا. بندہ جنت کے اندر اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو, اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے. اللہ پوچھے میرے بندے تیرے دل میں کوئی خواہش ہو تو مجھے بتا, تیرے دل میں کوئی تمنا ہو تو مجھے بتا, تیرے دل میں کوئی آرزو ہو تو مجھے بتا, جو تیری اس جنت میں آ کر کے پوری نہ ہو گئی ہو. بندہ کہے ربا تیری اس جنت میں آ کر کے مجھے ساری نعمتیں مل چکی ہے, تیری اس جنت میں
آ کر مجھے سارے انعام مل چکے، اللہ کے نئے بندے ایک نعمت میری ایسی ہے جو تجھے ابھی تک نہیں ملی، جا آج میں تیرے اوپر اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہوں، آج میں تجھ پر راضی ہو گیا ہوں، آئندہ کے بعد میں کبھی تجھ پر ناراض نہیں ہوں گا۔ پھر مجھے کہنے دیجیے نا، میں اپنی جن جوانی ان صحابہ پر کیوں قربان نہ کر دو، آپ اپنی جن جوانیاں ان صحابہ پر کیوں قربان نہ کر دے۔ میں کہا کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم کے، جہاں سے ہم جنتیوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابہ کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے ہم جنتیوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صحابہ کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور آئیے محترم بھائیوں، بڑا ماحول بن چکا ہے الحمدللہ عظمت صحابہ اور اہل بیت کانفرنس کا۔ اللہ تعالیٰ یہ کانفرنس کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ برکت دے۔ محترم بھائیوں، صحابہ انتخاب کس کا؟ اللہ کا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہے، پکا راضی ہے، اللہ راضی، اس کا رسول راضی، یہ سارے مومن راضی۔ اگر کوئی صحابہ سے ناراض ہوتا ہے تو ہوتا پھر اس سے صحابہ کی شان میں بھی فرق آتا نہیں ہے، صحابہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر دیکھیں تو صحیح نا، یہ صحابی جو بڑے غریب میرے نبی کی خدمت میں آ کر کے پیش ہوئے اور اللہ کی ایسی رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دے دیے۔ آئیے حضرات گرامی قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر کا آ کر کے کلمہ پڑھا، اللہ کے پیغمبر کو اپنا پیر مانا، اللہ کے پیغمبر کو اپنا نبی مانا، اللہ کے پیغمبر کو اپنا رسول مانا۔ اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے بعد لات کو بھی چھوڑ دیا، منات کو بھی چھوڑ دیا، عزا کو بھی چھوڑ دیا، حبل کو بھی چھوڑ دیا، لیکن ہے ابھی تک غلام، امیہ کا غلام ہے۔ امیہ کو پتہ لگ گیا اس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، یہ جو بلال ہے امیہ نے کیا کیا، اس کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا، بھاری پتھر کو سینے پر رکھ دیا اور خود چڑھ کر کے بیٹھ گیا۔ کہتا ہے بلال اللہ کو چھوڑ، اس کے رسول کو چھوڑ، لات کو مان، عزا کو مان، حبل کو مان، بتوں کی عبادت کر، بتوں کی عبادت کر، ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا، ورنہ میں تیرا قتل کر ڈالوں گا۔ طرح طرح کی سزائیں دیتا ہے، طرح طرح کے تشدد کرتا ہے، طرح طرح سے آزمایا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوشی کے عالم میں آپ کو ہوش آیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اپنی انگلی کا اشارہ کیا۔ امیہ پوچھتا ہے بتا کس کو مانگتا ہے، بتا کس کی عبادت کرتا ہے؟ بلال کہتا ہے اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ میرا دل چاہتا ہے ساری رات یہی جملہ کہتا چلا جاؤں، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد۔ پھر وہ وقت بھی آیا، پھر وہ دن بھی آیا، پھر وہ لمحہ بھی آیا، اب یہی بلال غلام رسول کے چلتا زمین پر گئے، چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ اثر ہوا اللہ کے نبی کا غلام بننے کا۔ اللہ انتخاب کرتا ہے، صحابہ کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ انتخاب کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں سبحان اللہ، اللہ کی قسم میں تو بڑا خوش ہوں اس وقت کے مجھ جیسے گناہگار کی زبان سے صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔
اللہ نے ہم کو بھی ہدایت دی. اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لے اور اللہ یہ جوانی یہ زندگی اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. آئیے حضرات گرامی قدر، دیکھو یہاں صحابہ کی محبت اللہ کے نبی کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کے اندر جا رہے اپنے 313 صحابہ کو لے کر کے. آپ بدر کے میدان میں پہنچے، آپ نے جا کر کے خیمہ لگوا لگے. آپ نے ایک ریت کا ٹیلا دیکھا، آپ نے فرمایا میرے خیمے کو اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے. آپ کے حکم پر خیمہ لگا دیا گیا اور خیمہ بھی وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی، جس کی چھت نہ ہو. ایسے خیمے کو عربی میں عریش کہتے ہیں. میرے اور تیرے نبی کے لیے خیمہ لگا دیا گیا ہے. میرے نبی نے اپنی زبان سے اعلان فرمایا، آپ زبان نبوت سے فرماتے ہیں میرے اس خیمے کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا. یہ الگ مقام ہے، یہ الگ شان ہے، یہ الگ فضیلت ہے. سیدنا صدیق اکبر کی مصطفیٰ بازار میں، صدیق بازار میں، مصطفیٰ غار میں، صدیق غار میں، مصطفیٰ مسجد میں، صدیق مسجد میں، مصطفیٰ میدان میں، صدیق میدان میں، مصطفیٰ غار میں، صدیق غار میں، مصطفیٰ اللہ کے گھر میں، صدیق اللہ کے گھر میں. اب اللہ کے پیغمبر نے اس بدر کے میدان کے اندر آپ کے پاس 313 صحابہ کے چند بوڑھے گئے، چند بچے گئے. آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، آپ اللہ کے سامنے التجا کر رہے، آپ اللہ کے سامنے آرزو کر رہے، آپ اللہ کو راضی کر رہے، آپ اللہ کو منا رہے، آپ اللہ سے دعا مانگ رہے. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا توبت فی الارض. یا اللہ یہ 313 میرے یار، یہ 313 میرے جانثار، یہ 313 میرے وفادار، یہ 313 میرے حبدار. یا اللہ تیرے دین کے خاطر، تیری توحید کے خاطر، تیرے نبی کے سنت کے خاطر ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں. یا اللہ یہ میرے وہ یار ہیں، کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، قوت ہے تو جماعت نہیں. یا اللہ چند بوڑھے ہیں، چند نوجوان ہیں، چند بچے ہیں. یا اللہ تیرے دین کے خاطر، تیری توحید کے خاطر، تیرے نبی کی رسالت کے خاطر ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آیا ہوں. اللہ اگر آج یہ صحابہ نہ رہے، اللہ اگر آج یہ صحابہ نہ رہے، تیری توحید کا نام لینے والا مکہ میں کوئی نہ رہے گا. یا اللہ اگر آج یہ صحابہ نہ رہے، تیرا دین آگے نہیں پھیلے گا، تیرا اسلام آگے نہیں پھیلے گا. یا اللہ دیکھ تو صحیح نا، تیرا نبی آنسو بہا کر کے تجھ سے دعا مانگ رہا ہے، تو تیرے سامنے التجا کر رہا ہے. اللہ میرے یاروں کو فتح دے دے، اللہ میرے یاروں کو کامیابی دے دے، اللہ میرے یاروں کو کامیابی سے نواز دے. اللہ تعالیٰ کے سامنے تیرا اور میرا نبی دعا مانگ رکھیں گے، آنسو بہا رکھیں گے. اور پھر کسی نے کہا تھا نا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو چنا، اللہ نے ان کا انتخاب کیا، پھر وہ چلتے زمین پر تھے. ان کے چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی. اور آئیے حضرات گرامی قدر، بات میں اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں. صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفعت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقویٰ، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا جہاد، صحابہ کا لڑنا، صحابہ کا بیویوں کو بیوہ کروانا، صحابہ کا بچوں کو یتیم کروانا اللہ کو کتنا پسند آیا. اللہ سرٹیفکیٹ جاری فرماتا چلا گیا. آؤ دیکھیے تو صحیح نا اللہ کس انداز کے ساتھ صحابہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، صحابہ کی رفعت کو بیان کر رہا ہے، صحابہ کے تقوی کو بیان کر رہا ہے.
اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا محبوب تو نہیں تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں، جب وہ کھریاں پتھروں کے ساتھ ٹکرائی جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا گیا۔ کون صحابہ اولئک هم المفلحون، صحابہ اولئک هم الراشدون، صحابہ الطائعون، صحابہ العابدون، صحابہ الصائحون، صحابہ الراکعون، صحابہ ولا تطرد الذین يدعون ربهم، صحابہ والذین معهم، صحابہ اشداء علی الکفار، صحابہ رحماء بینهم، صحابہ تراهم رکعا سجدا، صحابہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، صحابہ ثم استقاموا، صحابہ عبس وتولی، صحابہ میرے نبی کے جانثار، صحابہ میرے نبی کے وفادار، صحابہ میرے نبی کے حبدار، صحابہ میرے نبی کے پہرےدار، صحابہ میرے نبی کے پیارے، صحابہ بیویوں کو بیوہ کروانے والے، صحابہ بچوں کو یتیم کروانے والے، صحابہ اپنے مال و دولت کو لٹانے والے، صحابہ اپنی جن جوانیاں قربان کرنے والے، صحابہ پھانسی کے پھندوں کو چوم کر کے گلے میں ڈالنے والے، صحابہ تپتی ہوئی ریت پر احد کا نعرہ مارنے والے، صحابہ انہیں کہتے ہیں صحابہ، یہ ہے صحابہ، ان کا نام ہے صحابہ، ان کے بارے میں اللہ قرآن پاک کے اندر 1000 سے زیادہ آیات کے اندر اللہ صحابہ کا تذکرہ کر رہا ہے، اللہ صحابہ کے رفعت کو بیان کر رہا ہے، اللہ صحابہ کے تقوی کو بیان کر رہا ہے۔ یہ وہ صحابہ کے رب کعبہ کی قسم ہے، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی میں اتنی صحابہ کر جاؤں گا، رب کعبہ کی قسم ہے۔ کھیلنے والا گلی کوچوں چرستوں پر بچہ بھی بولے گا صحابہ 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 صحابہ، ہماری محبت صحابہ، ہماری چاہت صحابہ۔ کل آپ کے گاؤں کے اندر ایک ہی آواز گونجے صحابہ صحابہ صحابہ، آپ گھر جائیں آپ سے گھر والے پوچھے آج مسجد سے عبداللہ علی صاحب کی سجائی ہوئی محفل سے کیا سن کر کے آئے ہو، تو بولنا صحابہ 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 صحابہ۔ کل آپ کے شہر کی ہر گلی کوچوں چرستوں سے ایک ہی آواز آئے صحابہ صحابہ صحابہ۔ فرشتے مسجد میں موجود ہیں، اللہ پوچھے گا آج کیا سن کر کے آئے ہو، تو فرشتے بولیں گے صحابہ 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 صحابہ۔ میری الفت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میرا پیار صحابہ، میری محبت صحابہ، میری عقیدت صحابہ، رحمت الہی کے نظارے یہ صحابہ، گر چاند محمد کو ستارے یہ صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے یہ صحابہ۔ ذرا اس قوم کو بیدار بھی تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے